موت سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے جب بندہ کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت آتا ہے، اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میرے روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میرے روح قبض کرنے کے لیے آؤ تم کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے گئے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کے طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہے؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگے گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ جب آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائی، اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تو تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثرات لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرے اور اس کے لیے دعائیں کرے تو یہ اس کی نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہے جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتے مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں پاؤں گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغونی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دہرے دہرے بوجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بننا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالات میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالات میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قاصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا
کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ برے حالات میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ برے حالت میں مرا، اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے، تو اس کے روح خوف سے بدن کے اندر اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب العزاء کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اسی طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا اسام کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا تھا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہے۔ بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ مال صالح کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو کرتا ہے شہید جیسے خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشودہ ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز پلٹ پلٹ کر کائی جیسا کہ جوان ان کا گلہ گونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ برنگ ہو جائے اور منہ سے جاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام کلائک کی کنتی کے برابر ہے، اس کا نام ہے شجاعت المنتہا۔ جب بندہ کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہارے روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پیر لیتا ہے اور آنکھیں پترا جاتی ہے۔ ملک الموت کہتا ہے تم مجھ کو نہیں پا جانتا، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیرے روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی ہے، کس قدر تو نے گناہ کیے ہیں۔ تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا، اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے اور بعد سلام کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے،
میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک میں کہیں تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نام عمل لکھنے والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے، اور نام اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے، دیکھ یہ تیرا نام اعمال ہے۔ اس وقت میت کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتی ہے اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نام اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہیں کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان کے سردار ہے۔ ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ پھر ربیع بن انس سے پوچھا، اچھا انسان کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا، ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑے اینٹ جس سے راہ گیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالح اولاد، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔